احتساب اور انتقام میں فرق کیا ہے؟ احتساب تو ہوتا ہے سب کا، انتقام کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کہ اپوزیشن مخالفین حکومت کے وہی نشانے پر کیوں ہیں؟ گورنمنٹ لوگوں کو اذیت نہیں دیتی، گورنمنٹ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو ہی ہاسپٹل تھے، واحد تھے، اب ان کو بھی پرائیویٹ کر دیا۔ گورنمنٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یہ واحد گورنمنٹ ہے جو کاروبار کرتی ہے۔ آفس کو تو مسمار کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ جو دوسرے رہائشی لوگ تھے جن کی گیس، پانی، بجلی کو بند کر دی، ان کا قصور کیا؟ اس جرم کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، کیا اس کے بعد کوئی شریف آدمی یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ قاری عمر وقاص۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں جو ہے وہ اس وقت گہمہ گہمی اور احتساب اور مہنگائی اور بہت سارے مسائل نے جو ہے وہ عوام کو جکڑ رکھا ہے، ڈبل مائنڈ کر دیا ہے، اور بہت سارے مسائل نے جو ہے وہ جنم بھی لینا شروع کر دیا اور لوگوں کو ڈبل مائنڈ کر دیا ہے۔ لوگ اس وقت جو ہے وہ مختلف سوالات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اور ان سارے سوالات کا جوابات جاننے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور آزاد جموں کشمیر جیل خانہ جات کے وزیر چودھری محمد اسحاق۔ میں ان کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج تازہ ترین حالات، واقعات اور احتساب اور بہت کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان سے جانیں گے، ان کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا مکمل پروگرام۔ چودھری صاحب، سب سے پہلا سوال، احتساب اور انتقام میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، احتساب تو ہوتا ہے سب کا، انتقام کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور موجودہ حکومت لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ اب ریسنٹلی الیکشن ہے NA-75 میں، اس میں دیکھ لیں کہ کینڈیڈیٹ کے بھائی کو منشیات کے جرم میں بلا وجہ پکڑا گیا، اس پہ اس کو جیل بھیجا گیا، اور میں سمجھتا ہوں، میں عدالت کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے کہ دوسرے دن اس کی بیل ہو گئی، اور یہ تمانچہ ہے گورنمنٹ کے منہ پہ کہ عدلیہ نے محسوس کیا ہے، ورنہ 9B میں نوٹس ضرور ہوتا ہے خواہ ایک دن کا۔ لیکن یہ گرفتاری تو دبئی میں پہلے بھی اور اسی کیس کے اوپر منشیات کے اوپر ہو چکی ہے، کیا وہ دبئی گورنمنٹ نے بھی ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا تھا؟ لیکن وہاں سے بھی وہ بری ہوا تھا جی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا الیکشن ڈیز پہ اس کو پکڑنا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے ایک DSP جو جن کی الیکشن کمیشن نے وہاں پابندی لگائی تھی کہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، تو اس DSP کو چھٹی پہ بھیجا گیا، اور ایک اور افسر کو وہاں لگایا گیا جو ان باتوں کے لیے مشہور ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور جو کہہ لیں مخالفین حکومت کے وہی نشانے پر کیوں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سیاست میں کچھ رواداری ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جو نیا انہوں نے یہ ایک ٹچ دیا ہے نا، تبدیلی متعارف کروائی، یہ تبدیلی لوگوں کو اذیت دے کے تو لذت محسوس کرتی ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ لوگوں کو اذیت نہیں دیتی، گورنمنٹ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات میں کمی لاتی ہے، لیکن یہ واحد گورنمنٹ ہے جو لوگوں کو اذیت پہنچا کے لذت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ قاری صاحب، مجھے میں اگلے دن ایک پڑھ رہا تھا، کسی نے میڈیکل سٹور والے نے یہ لکھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا اور اس کی سوشل میڈیا پہ تصویر بھی وائرل ہوئی تھی کہ بیٹا
مجھے سستی دوائی دو، مجھے اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ جب باپ اس حالت کو پہنچ جائیں کہ وہ بیٹے سے پیسے مانگتے ہوئے شرم کریں اپنی میڈیسن کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ میڈیسن کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں سے اتنے پیسے لائے گا۔ باپ ظاہری بات ہے اپنے بیٹے کے درد کو جانتا ہے اور اس کے وسائل کو بھی جانتا ہے۔ ارشاد بٹی جو سب سے بڑا راکت تھا اس پارٹی کا، اپنا نیازی صاحب کا، آپ نے سنا اگلے دن اس نے آن ایئر یہ کہا ہے کہ ہم چند دوستوں نے ایک این جی او بنائی ہے جو لوگوں کے بچوں کی فیسوں کے لیے یا جن کو کوئی مشکلات ہوں وہ آ کے میں اپلیکیشن دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 52 یونیورسٹی کی بچیاں، 52 بچیوں کی ہم نے فیس ادا کی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے سب نے کہا کہ اگر آپ ہماری فیس نہ دیتے تو شاید ہمیں اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا۔ قاری صاحب اس کے بعد بھی کوئی جواز ہے؟ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے بحیثیت مسلم اور بحیثیت قوم ہمارے لیے۔ اچھا، سیالکوٹ کے 2 ہی ہاسپٹل تھے واحد جو لوگوں کے علاج معالجہ کی ایک امید کی کرن تھے، اب ان کو بھی پرائیویٹ کر دیا گیا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں قاری صاحب، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کاروبار نہیں کرتی، گورنمنٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو کاروبار کرتی ہے، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ ٹیکس بڑھاتے ہیں۔ او میرے بھائی، ٹیکس نہ بڑھاؤ، کاروبار بڑھاؤ، کاروبار بڑھے گا تو ٹیکس آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا۔ یہ ٹیکس لگاتے ہیں، کاروبار کو اس طرح دباتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے یہاں کوئی آئندہ سرمایہ کاری نہیں کرے گا؟ آپ نے کل نہیں دیکھا جس طرح وہ سابقہ میئر کی آفس کو ڈیمالش کیا گیا؟ مجھے بتائیں، پرائیویٹ کالونی ہے، خود اس کا وہ مالک ہے، اس نے پارک کے لیے جگہ چھوڑی ہے، پارک کے ایک کونے پہ اس نے کمیونٹی سینٹر بنایا لوگوں کے لیے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی جگہ میں اس نے کمیونٹی سینٹر بنایا ہے اس سے 6 مرلے زیادہ زمین اس نے پارک کو دے بھی دی ہے، لیکن صرف اور صرف اس کو یہ NA-75 کے الیکشن میں دبانے کے لیے اور لوگوں کو ڈسکرج کرنے کے لیے یہ ایک انتقام لیا جا رہا ہے اور اس کے آفس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ لیکن اس کے آفس کو تو مسمار کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ جو دوسرے رہائشی لوگ تھے جن کی گیس، پانی، بجلی کو بند کر دیا، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ قاری صاحب، اس جرم کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، کیا اس کے بعد کوئی شریف آدمی یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ اگر کوئی شخص وہاں پلاٹ خریدتا تھا تو ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروبار ختم کر کے تو ٹیکس بڑھاتے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں بہرحال اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جب ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے مسمار کیا ہے، جب نقشہ وہ منظور کیا گیا جو اس کے متعلقہ TMA، میونسپل کارپوریشن اور DC اور سارے ادارے تھے، اس وقت کہاں تھے جب وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور وہ NOC گئے، وہ سب کچھ ہوا، اس وقت یہ ادارے کہاں تھے؟ یہاں یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں کم از کم، مجھے صحیح فگر تو یاد نہیں، لیکن 200-300 سے اوپر پیٹرول پمپ ہے جن کو سیل کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس NOC نہیں ہے، ان کے پاس ایک K فارم ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ آئل جو ہے ایرانی بیچتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جو آئل جہاں سے آئل سمگل ہوتا ہے وہاں پابندی نہیں لگاتے، جن چیک پوسٹوں سے گزر کے آتا ہے نہیں، ملک کی بارڈر ہے نا ایران کے ساتھ، جی اس کا ایک گیٹ بنا دیں، جو چیز وہاں سے اس کو چیک کر کے لائیں۔ یعنی منشیات بنانے والے کو نہیں پکڑنا، بیچنے والے کو پکڑنا، بیچنے والے کو پکڑنا، بلکہ بیچنے والا بھی کم، دوسرا جو استعمال کرنا اس کو پکڑنا۔ اور یہ 200 پمپ بند کر دیے، وہ بیچارے غریب مارے مارے پھرتے ہیں۔ اب ان کو، آپ کو پتہ ہے جو اس ملک میں چلتا ہے۔ آپ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر دن بہ دن مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ قاری صاحب دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ فصل کم ہوئی ہے، نہ اللہ نے بارشیں کم کی ہیں، نہ اللہ نے دھوپ میں کبھی لائی ہے، نہ یہاں کی آکسیجن کم ہوئی ہے۔
مجھے یہ کہنا پڑے گا کیا نواز شریف اپنے ساتھ لے گیا؟ آٹا وہ لے گیا، چینی وہ لے گیا، آئل وہ لے گیا. ملے تو اسی کی ہے نا، چینی کے. ملیں یہاں ہی نا، یہاں ہے نا ملیں، تو ملیں چلنے دیں، ملیں چلیں گی تو ٹیکس آئے گا. تو چینی نیاب تو مطلب کہ ریٹ جب بڑھا دیا گیا تو پھر وہ اس کے دور میں تو 48 روپے تھی چینی. اب پٹرول جو ہے وہ دور پہ مجھے یہ بتائیں نا کہ 73 سال میں پاکستان میں چینی 48 یا 50 روپے کلو ہوئی، تو 2 سال میں چینی 100 روپے 110 روپے کلو ہوگی. اس کا مطلب 2 سال میں 60 روپے پر کلو مہنگائی ہوئی ہے. تو یہ بھی اس کا قصور ہے. یہ گھی جو ہے وہ دیکھیں 230 پہ چلا گیا، جو عام سفید پوش طبقہ ہے اس سے جو ہے. اچھا، یہ کاروبار چھیننے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یا کہ حکومت کی غلط کوئی پالیسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اصل میں جو جتنے مشیر ہیں مجھے ایک بات بتائیں، ان میں سے کوئی ایک الیکٹڈ آدمی ہے؟ وہ کسی کو جواب دہ ہے؟ وہ اس کا کوئی حلقہ ہے؟ وہ باہر سے آیا ہے، ڈبل نیشنلٹی اس کے پاس ہے. انہوں نے ٹکٹ لینی ہے، جیسے اس ملک سے معین قریشی چلا گیا، ان کے بعد ایک اور صاحب آئے تھے وزیر اعظم رہے، یا وہ بھی چلے گئے. یہ مشیر اور یہ جو وزیر خان بھی چلا گیا نا، وہ جو ہے آپ کے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ بھی تو چلے گئے نا. وہ بالکل چلے گئے، لیکن مشورہ انہی سے مانگتے ہیں. اچھا، مشورہ بھی آف دا ریکارڈ جا کے انہی سے مانگتے ہیں. صحیح. لیکن خان صاحب بہتر کرنے کی کوشش تو بڑی کرتے ہیں، آئے دن وزیر چینج کرتے ہیں، اس کو ادھر جس کی کرپشن بڑھ جاتی ہے اس کو دوسرا ڈپارٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی کوئی مطلب کہ اس کے اندر بھی کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں نا، بڑی مزے کی بات ہے کہ کرپشن بڑھ جاتی ہے تو اس کا ڈپارٹمنٹ چینج کر دیتے ہیں. میں نے اگلے دن ایک صاحب سے پوچھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ بلیو کریں گے وہ بزنس مین ہے، اس نے کہا بھائی جان جو آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے 10 دن بعد ہونا ہے کہ نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں 10 دن لگا. اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے 5 سال منسٹر رہنا ہے تو وہ اپنے لیے تو کچھ کرے، لیکن اس قوم کے اس ملک کے لیے بھی کچھ کرے. صحیح. یہ تو آپ نے بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ وہ مطلب کہ کہتا آتے ہی دوسرے دن وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو جو جمع ہو سکتا ہے وہ جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، نون لیگ ہو، جیم ہو، کاف ہو، دال ہو، یا پی ٹی آئی ہو، یا کوئی اور ہو، عوام کو اس سے غرض میرے خیال میں بہت کم ہے. اس کو غرض ہے 2 وقت کی روٹی سے. میرا چولہا کیسے جلنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہاں پہ مجھے ایک مقدونیہ ایک ملک ہے، وینزویلا اس کا دارالحکومت ہے، وہاں ایک قتل ہوا، لاش وہیں پڑی رہی. اس کو چلو اٹھا کے لے کے پوسٹ مارٹم کیا. ڈاکٹروں اور پولیس کے درمیان یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا اس کو گولی کے لگنے کے بعد اس کا دل بند ہوا ہے کہ پہلے بند ہوا ہے. یعنی اس بحث میں لگے رہے. جو قتل ہوا اس کو کسی نے نہیں پوچھا، اس کے وارثان کو کسی نے نہیں پوچھا. اور اللہ کے بندو اگر کسی نے کچھ کیا ہے لیکن لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو سامان سستا دیں، صحیح. ان کو تو ان غریبوں کو روٹی تو دیں. آپ بلیو کریں قاری صاحب، ہینٹر پورا میرے حلقے میں ایک قصبہ ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا یار مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ تو میں ایکچولی آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی بنتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، سارا دن میرا یہ کام ہے. میں لیڈر نہیں ہوں، میں ورکر ہوں. تو آپ بلیو کریں گے، وہ کہنے لگا چوہی صاحب میں ورکر پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے مہنگائی دیکھنی ہے تو آپ کریانے کی دکان پہ اپنا خلیہ بدل کے چلے جائیں. میں نے کہا کیا ہوتا ہے وہاں؟ اس نے کہا لوگ کلو اور آدھا کلو آٹا 2 ٹائم لیتے ہیں. قاری صاحب اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو روٹی گن کے دیتے ہیں. جیسے بھی حالات تھے، جو بھی اس ملک میں ہوا، لیکن کبھی یہاں نوبت نہیں پہنچی کہ کسی کو روٹی نہ ملی. ٹھیک ہوگا. بلکہ ایک دوست نے تو یہاں تک بتایا کہ اگر آپ غربا کی شرح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کریانہ کی جا کے وہ کھاتا بک سے جا کے رجسٹر سے دیکھیں کہ کن کن کے نام وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ان کو جاننے میں اور پہچاننے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ کتنے لوگوں کا کتنا کھاتا وہاں پہ بنا ہوا ہے. سر میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایمانداری سے کہ 3-4 لوگوں کے بجلی کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں اور وہ سردیوں میں گزارا ہو جاتا ہے.
ایک گھر سے چاروں گھر بجلی کا ایک بلب جلا کے اپنے گھر میں گزارا کریں. بجلی کا بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو بتدریج 2 روپے آج کر لیتے ہیں, 3 روپے پرسوں کر لیتے ہیں, پھر مہینے کے بعد 1.5 روپے بڑھا لیتے ہیں. پھر عجیب تماشا ہے کہ کیبنٹ میں چلا گیا 5 روپے لیٹر اضافہ تھا لیکن ہم نے 2 روپے 90 پیسے کر دیا. 90 پیسے یا 95 پیسے سے 5 پیسے سے, یعنی یہ تو نہ کریں اس کو 2 روپے کر لیں. 2 روپے کر لیں. یعنی یہ دھوکے کے اوپر دھوکہ. یہ تو وہی ہو گیا نا کہ وہ ایک وہ ہوتا ہے کہہ لیں فوڈ والا ہے یا دوسرا ہے, اس نے وہ لکھا ہوتا ہے 199 تو وہ 200 نہیں لکھتا, وہ 200 نہیں لکھتا, ٹھیک ہے, 1 روپیہ وہ جو ہے نا وہ دیتا ہے. یہ بڑی بڑی شاپ پہ بھی ہوتا ہے 2899 مطلب کہ 99. لوگوں کو دھوکہ تو نہ دے, وہ تو بزنس کرتے ہیں, گورنمنٹ تو بزنس نہیں کرتی. صحیح. اچھا سر صاحب یہ بتائیے گا, آپ بھی گورنمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ میں آپ کی جو پارٹی ہے اس نے مطلب کہ بہت ٹینور میں جو ہے نا وہ حکومت کی ہے. اس مہنگائی کا حل کیا؟ عوام کو عزت کی 2 ٹائم کی روٹی, کپڑا, آزادی کس شکل میں مل سکتی ہے؟ خیر صاحب, پہلی بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کسی بھی ریاست کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی صحت, تعلیم اور امن امان. جس ملک میں, مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی روڈ بہت اچھا ہو, کیا کہتے ہیں آج کل کارپیٹ روڈ ہو, لیکن شام 6 بجے کے بعد وہاں سے بندہ ڈاکوؤں کے ڈر سے گزر نہ سکے تو اس روڈ کو کیا کرنا؟ آپ بات تو کرتے ہیں میاں نواز شریف نے رد الفساد, ضرب عضب, سندھ کا کچے کا آپریشن جو اس نے پہلے دور میں کیا تھا. آپ بلیو کریں, میرے پاس ایک ملازم ہے, میں نے اس کو کہا غلام بس اس کا نام, میں نے کہا غلام بس اگر تجھے ووٹ دینا پڑے تو کس کو دے گا؟ اس نے کہا جی میں تو نواز شریف کو دوں گا. میں نے کہا تیرا نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ آج سے 8-7 سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگا جی مجھے باقی نہیں پتا, میں کچے کے علاقے کا رہنے والا ہوں, سندھ کا. ڈاکو آتے تھے, سامان لوٹتے تھے, کوئی نہیں, ہماری بہو بیٹیوں کو لے جاتے تھے, اور پھر وڈیروں کے کہنے پہ 10 دن بعد 15 دن بعد واپس کرتے تھے. میاں نواز شریف نے آپریشن کیا, کم از کم اب ہم عزت سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, عزت محفوظ ہوگی. قاری صاحب, جس ملک میں امن ہوگا, جس شہر میں امن ہوگا, لوگ وہاں سرمایہ کاری کریں گے. سرمایہ دار ہمیشہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کا سرمایہ محفوظ ہو. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ کی انتظامیہ نے پاس کی ہیں, آپ کی انتظامیہ نے ان کو ریکمینڈ کی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس انتظامیہ سے نیگوسیشن کریں, اس مالک سے نیگوسیشن کر لیں. کہیں غلطی ہے تو جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا دیں. یہ تو نہ کریں کہ اس میں اس طرح کا خوف و ہراس پھیلا دیں کہ پھر کوئی دوبارہ کوئی بندہ اس میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا. اگر سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو بزنس کہاں سے آئے گا؟ صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی سینٹ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں, تو کیا دوسرے الیکشن کی طرح یا سابقہ دوار کی طرح اس وقت بھی سینٹ الیکشن میں بولیاں لگیں گی؟ دیکھیں جی, سابقہ دوار ٹوٹل نہیں آپ کہہ سکتے. میں اپنی گورنمنٹ کی آزاد کشمیر میں ہمارے بھی الیکشن ہوتے ہیں کشمیر کونسل کے. مجھے نہیں پتا, مجھے یہ بتایا گیا ہے, میرے ممبروں نے حلفاً کہا ہے کہ اس سے پہلے یہاں یہ ہوتا تھا کہ بولیاں لگتی تھی, لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پچھلے سال جو 6 ممبر بنے تھے ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے. دو کی تو یہ حالت تھی کہ ممبروں نے مذاق سے کہا کہ یار کھانے کھلا دو, تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کہنے لگے یار میرے حلقے سے میں کھلا دیتا ہوں, اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں. ہماری پارٹی نے اللہ کے فضل سے, آپ جا کے کشمیر چیک کر لیں, ٹکٹ بالکل ورکروں کو دیے ہیں. اور یہاں بھی اس طرح کا کوئی آپ کے سیالکوٹ میں جو سیٹ ہے سینٹ کی, کیا وہ کسی قیمت پہ آئی؟ لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ان لوگوں کا جو اب بھی بزنس کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا لیکن ان کو خوف ہے. اب یہ نئی چال ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ ڈالیں. ان کو خوف ہے, سیدھی بات ہے کہ لوگ تنگ ہیں ان سے. لوگ ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کے سینیٹروں کو. یہ چاہتے یہ ہیں کہ
جب شو آف ہینڈ ہوگا تو بالکل ان کی پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے مجبوری ہوگی، ورنہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اچھا، عوام تو عوام، اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے ہیں وہ بھی خفا ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ چیف منسٹر کا ہم سایہ ممبر اسمبلی، وہ کہہ رہے ہیں ہم 30 بندے ہیں، ہم پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنا بندہ کھڑا کر لیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، ابھی ٹائم کی مناسبت سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت ساری ایسی ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں ان کو وفاداریاں تبدیل کرنے پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیا یہ الزام درست ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ NA-75 کا الیکشن یہ جو سیالکوٹ میں ہو رہا ہے ڈسکا میں، اس میں لوگوں کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہیں، لوگوں کو اینٹی کرپشن کے کل بھی یہ اعلان ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے۔ ایک اور صاحب ہیں، وہ بھی یہاں سیالکوٹ کی بڑی فگر ہیں سیاسی، ان کو بھی نوٹس آ گیا ہے نیب کا، اور ان کو کہا گیا کہ کسی سے سفارش کروانی، اس نے کہا یار میں نہیں سفارش کروانی، آپ میرا صاحب کریں۔ گڈ ہو گیا۔ جام کے چیمہ سے تو ایک چھوٹی سی وکٹ جو ہے راؤ عاقف کے نام سے وہ پیپل پارٹی پی ٹی آئی نے لے لی، حاصل کر لی ہے، اس نے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کر لی ہے۔ بات یہ ہے، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایک طرح سے شمولیت کہتے ہیں، دوسرے بات کہتے ہیں بھائی اللہ کی، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی کہ پنجابی چ گھوڑاتے تھے میدان پہ 19 فروری پتہ لگ جاتا کاری صاحب کی ہوں۔ اچھا، آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ میں کون سی بڑی شخصیت نیب کے ریڈار میں آنے والی ہے؟ نہیں، آگے ہی ہے، نوٹس تو آ گیا اس کو۔ اچھا، چودھری ارمغان سبحانی صاحب کو ایک پیشی ہوئی اور بھگتا ہے، ٹھیک ہے، آنے والی نہیں، آ گئی ہے۔ اچھا، یعنی یہ بھی انکشاف ہے کہ وہ آ چکے ہیں ریڈار میں، جو ہے نا وہ آ چکے ہیں اور پیشی بھی ایک بھگت چکے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سبحانی جو اتنا مضبوط امیدوار ہے اور نون لیگ کا سپوت سمجھا جاتا ہے، کیا وہ ڈگمگا جائے گا؟ نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کے فضل سے بالکل وہ جم کے کھڑا ہے، اور بالکل پارٹی کے ساتھ اس کی وفاداریاں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اب بھی لیڈ کر رہا ہے، آج بھی وہ پریس کانفرنس میں موجود تھا، بلکہ اس نے ریئیکٹ کیا ہے اس نوٹس کے بعد۔ اب وہ سارا دن ڈسکا میں الیکشن کمپین کرتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آتی ہے مشکلاتوں میں اونچا اڑانے کے لیے، یعنی یہ ورکر کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، قائدین کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید یہ بات میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ چودھری توحید اختر کو زیادہ سے سیالکوٹ میں لوگ جانتے تھے کہ ایک میرا سیالکوٹ کا سابقہ، ٹھیک ہے، اب اس کو پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ توحید اختر نام کا کوئی بندہ سیالکوٹ میں رہتا ہے، اور وہ سپاہی ہے۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں حکمرانوں کو اور عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی کے ایام کو اور اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، صحت کو بہتر انداز میں جو ہے نا وہ گزار سکیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا۔ پچھلی حکومت میں ہم نے آتے ہی پیسٹیسائڈ کی قیمت کم کی تھی، کھاد کی قیمت کم کی تھی، بیج کی قیمت کم کی تھی، زمیندار کو ڈیزل سستا دیا تھا، تو فصل کی ریل پہ لوگی تھی۔ یہ دیتے بھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی ٹریکٹروں کا اعلان کر دیا خان صاحب نے۔ میں بھی ذمہ دار ہوں، مجھے تو نہیں ملا جی، اعلان کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اعلان تو خان صاحب نے 1 کروڑ گھروں کا بھی کیا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کا کیا تھا، 50 لاکھ گھروں کا کیا تھا۔ اعلان کیا ہے؟ وہ تو پہلے سودن میں پاکستان، اللہ کا واسطے میں پرانا پاکستانی دے دیں، نہیں، ہم اسی میں رہ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہم سوسائٹیوں پہ جو ہے نا وہ واگزار کروا رہے ہیں زمینیں، یہاں پہ غریب لوگوں کے گھر بنیں گے، وہ پیلس کھوکھر پیلس ہے یا سیالکوٹ ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، یا تو عدلیہ کا احترام کریں، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے نا، تو اس کے تحت عدلیہ، پارلیمنٹ نے جو لا بنایا اس کے تحت چلتی ہے۔ وہی اسی ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں،
یہ جگہ ان کے حوالے کریں جو عدالت. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے کوکر پیلس کو. اگر ہوتا تو پھر کورٹ اس پہ اسٹیٹس کو جاری تو نہ کرتی. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ پہ آپ نے میسیج تو دے دیا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کا ایک بڑا ستون اور اس کی بڑی ترجمان آپ کے حلقہ سے بھی ہیں, اور وہ ان دنوں آڑے ہاتھوں لے رہی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ دیکھیں جی قاری صاحب, میں نے کیا کہنا ہے, اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں نا باتیں کرنے کی. اور کیا ہے, کوئی الیکٹڈ ممبر وہ حقیقت میں نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں یعنی میرے حلقہ سے ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں خاص کر خواتین کا انتہائی احترام کرتا ہوں, لیکن بڑی سیدھی بات ہے, ایسی بات کی تنخواہ ہے. الیکشن تو لوز کیا انہوں نے, وہ کسی کو جواب دہ تو نہیں ہے نا. اگر کوئی کسی کو جواب دہ ہوں تو بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں. کسی ایک شخصیت کو جواب دیں تو اس کو کیا ضرورت ہے ووٹ لینے کی. اس کی نوکری ادھر سے پکی ہو رہی ہے. بس ٹھیک. بہت شکریہ, آپ نے جو ہے نا وہ قیمتی وقت نکالا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد جموں کشمیر کے وزیر جو جیل خانہ جات کے ہیں, چودھری محمد اسحاق, اور انہوں نے آج گرما گرم کچھ باتیں جو ہے نا وہ حکومت کے حوالے سے کی ہیں کہ ان کو کچھ یاد دہانیاں کروائی ہیں کہ انتقام کی بجائے احترام کی طرف آئیں, ایک دوسروں کا احترام کریں, اپنے ووٹر کا بھی, اپنے سپورٹر کا بھی, اپنی عوام کا بھی, اور اپنے بزنس مین کا احترام کریں, اور ان کو مواقع جو ہے وہ مہیا کریں. اور جتنے لوگ پاکستان کے اندر کسی بھی حوالے سے انویسٹر ہیں ان کو تحفظ دیں, نہ کہ ان کے اندر خوف اور جو ہے نا دوسری چیزیں جو ہیں ان کو پیدا کریں تاکہ وہ مجبور ہوں یہاں سے جو ہے نا وہ جانے میں. اور دوسرا انہوں نے بڑی زبردست بات کہی ہے, انہوں نے کہا جی جو آج ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے, وہ سلیکٹڈ ہے. تو جب وہ سلیکٹڈ ہے تو وہ اس بات کے لیے سلیکٹ ہے کہ اس نے باتیں ہی کرنی ہیں. لیکن یقیناً یہاں پر میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ وزیر اطلاعات نشریات وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار کی ہیں, محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان, وہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ ہمارے پروگراموں کو بہت اچھی طرح دیکھتی ہیں, اور وہ اس بات کا ضرور جو ہے وہ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں چودھری محمد اسحاق کی اس بات کا جواب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان سے پوچھا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں, خاص طور پر اپنے حلقہ کے حوالے سے. تو یقیناً ناظرین, ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں کو اویئرنس دینا ہے, ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی یا کسی اور پارٹی سے نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ مختلف شخصیات کا نقطہ نظر آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس حوالے سے اپنی رائے, اپنی قیمتی تجاویز ضرور اس کا جو ہے نا وہ اظہار کیجیے. بلکہ سب میں وہ چاہے سیالکوٹ سے ہیں یا چاہے کسی بھی علاقہ سے ہیں, کسی بھی سیاسی یا مذہبی یا سماجی سرگرمیوں میں آپ جو ہے وہ مصروف ہیں, تو آپ کے لیے میرا نقطہ نظر کا پروگرام وہ حاضر ہے. آپ اس پلیٹ فارم پہ عوام الناس تک اپنی رائے, اپنی تجاویز پہنچا سکتے ہیں, اپنا مدعا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام کی اور اس چینل کی بہتری کے لیے یقیناً جو ہے وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے معزز مہمان چودھری محمد اسحاق کے ساتھ دیجیے اجازت. مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.